پڑھیں گے تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط ہے، اس کا تیسرا باب پہلی 7 آیات ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی جماعت میں سے تلاوت کرنے میں مدد کر سکتے۔ تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط ہے، اس کا تیسرا باب اور پہلی 7 آیات۔ پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زرد اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا، ہم سب اپنے باعث برکت ہو۔ آمین۔ سب بولیں آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ جیسا کہ بھائی سرفراز ایک ڈیشن بتا رہے تھے کہ کسی خادم نے ایک آدمی سے پوچھا کہ ایماندار کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، گزارنی چاہیے خدا کے ساتھ۔ انہوں نے چند پوائنٹس رکھے کیسے ایسے زندگی گزارنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں اور دوسروں کا خیال رکھے اور دوسروں کے بارے میں نرم دل، اچھا دل رکھے، اور یہ تصویر پیش کی ہے جو ایماندار شخص کو خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے یا گزارنی چاہیے۔ دنیا داری کی بات نہیں ہو رہی، ایماندار کی بات۔ اسی طرح خدا ایک خادم کو رکھتا ہے اور ایک تصویر بنا کے دیتا ہے کہ کیسے ایک خادم کو زندگی گزارنی چاہیے، اور ایک تصویر یہاں ہمیں ملتی ہے، اور یہ پاسبانی خطوط ہیں۔ پاسبانی خطوط سے مراد یہ پاسبانوں کو، کلیسیا کے خادموں کو لکھے گئے، پلوس نے لکھا کہ ان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے بطور پاسبان، بطور خادم، بطور کلیسیائی سربراہ، کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اور کلیسیا میں کس طرح اس کا بیہیویئر یا رویہ ہونا چاہیے، اور پھر کلیسیا کیسے وہ لیڈ کرنے والا شخص ہونا چاہیے۔ تیموتھیوس کے نام پر اس پہلا خط لکھتا ہے، پھر دوسرا لکھتا ہے، پھر تیتس کے نام خط لکھتا ہے۔ یہ دونوں مقدس پالوس رسول کے شاگرد ہیں، اور ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کلیسیا میں بطور پاسبانی خدمت کرنی ہے، بطور پاسٹر پادری خدمت کرنی ہے، تو کیسا ایک کلیسیا کے خادم کو ہونا چاہیے۔ ایک سٹینڈرڈ دیا گیا ہے، ایک معیار دیا گیا کہ ایک پاسبان کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ آمین۔ اچھا معیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج تک بولو، آج پادری نے بڑے کلام آڑے بارے نہیں، کیسا معیار ہونا چاہیے پادری؟ اور یہاں پالوس رسول پاسبان کو لکھتا ہے، کسی اور شخص کو نہیں، نہ ڈیکن کو، نہ خدمت کرنے والے کسی اور شخص، صرف پاسبان کو فوکس کرتے ہوئے یہ بات اس کو سکھاتا ہے کہ ایک پاسبان کو کلیسیا میں کیا ہونا چاہیے، اور خدا بھی اس کی تصویر پیش کرتا ہے، اور یہ بھی خدا نے پیش کیا پالوس رسول کے وسیلہ سے۔ لیکن پرانے عہد میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی خدا تصویر پیش کرتا ہے کہ خادم کو یا کاہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ پڑھیں گے یہ تصویر کو، احبار کی کتاب اس کا 8واں باب
चौथी आयत से हम पढ़ेंगे कलाम में से और देखेंगे खुदा एक पासवान को या काहिन को कैसा देखना चाहता है। 8वें बाब की चौथी आयत में लिखा, चुनांचे मूसा ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा। तब मूसा ने जमात से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावन ने दिया। खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया, ये काम कर जो काम करने वाला है। और लिखा है, फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया, उनको पानी से गुस्ल दिया, दिलाया और उसको कुर्ता पहना कर उस पर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहना कर उस पर अफूद लगाया और अफूद कारीगर से बुने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा, उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया। सीने बंद को उसके ऊपर लगाकर सीने बंद में उरीम और तमीम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामे पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावन ने मूसा को कर दिया किया था। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कर को जो कुछ उसमें था सबको मसा करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मज़बा पर 7 बार छिड़का और मज़बा और उसके सब ज़रूर को और हौज और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसा करने के तेल से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला, उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों का भी लाया, उनको कुर्ते पहनाए, उनका कमर बांध लपेटे और उनको पगड़ियां पहनाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया। आमीन। ये है एक तस्वीर कि काहिन को कैसा होना है। खुदा कैसी तस्वीर पेश करता है काहिन की और उसको कैसा होना चाहिए। मुकद्दस मूसा की सिलसिला खुदा ने बाकायदा उसको मसा करवाया, उसको वो जो काहिन की खिदमत करने के लिए उसका लिबास था वो पहनाया, मसा किया, अलग किया, पाक किया। और बड़े डिटेल लिखिए कैसे कैसे काहिन को मसा किया जाता है, खिदमत के लिए मखसूस किया जाता है। और फिर जब सरदार काहिन को महसूस किया जाता तो उसको साल में एक बार एक खास जगह पर जाना पड़ता अपनी कौम के लिए और अपने लिए, ताकि खताओं की कुर्बानी दे सके और मुआफ़ी खुदा के हजूर में हासिल कर सके। वो मुकाम था पाक तरीन मकाम। कितने मकाम थे हैकल में? एक सेम था और एक पाक मकाम और एक पाक तरीन। कभी कभी हम चर्च को वैसे ही समझते हैं, आम समझते हैं। ये खुदा की हजूरी के ठहरने की जगह, आम नहीं। ये खुदा के उतरने की जगह। खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी हजूरी जो है खास जगह पर जो महसूस की जाती है उस पर ठहरती, वहां से ब्लेसिंग जारी है। अक्सर लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते, उनके पास या टाइम नहीं होता या वैसे लापरवाही होती है। लेकिन खुदा की हजूरी चर्च में खास जगह पर, मखसूस जगह पर मौजूद होती है। इसलिए हैकल में जब लिखा है साथ में गाने वालों और गाने वालों की आवाजें मिल गई तो खुदा का अबर ठहर गया। खुदा की हजूरी के सबब से वहां कायम खड़े। ये है खुदा की हजूरी। कहाँ ठहरेगी? हर जगह नहीं ठहरेगी। खुदा हर जगह मौजूद है, उसकी हजूरी खास जगह पे होती है। कभी कभी तस्वीर में से अपनी मर्जी नहीं करते, उन्हें महसूस नहीं करते हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किसने हमें खड़ा किया। कभी कभी हम चर्च ला रखते हैं, समझते हैं ठीक है रूटीन इबादत करनी है, कोई हम खुदा की हजूरी में उसके मज़बा के उसके तख्त के सामने जाने के लिए अपने आप को तैयार, आम नहीं है। और खुदा ने काहिनों को मुकर्रर किया ताकि वो पाक तरीन मकाम में, और सरदार काहिन को मुकर्रर, आम शख्स वहां जा नहीं सकता। इस कदर वहां खुदा की हजूरी है। इससे पहले सारा साल सरदार काहिन अपने आप को पाक करता रहता, इसलिए पाक करता जो कोई शख्स नापाकी की सूरत में पाक तरीन मकाम में एंटर तो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती। खुदा बर्दाश्त नहीं करता। कैसा काहिन को फिर होना चाहिए?
تصویر پیش کی. خدا نے مسا اور مخصوص کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو جو ہم نے خدا کی مسا اور مخصوص کیا اس کو ہم عام یوز میں استعمال نہیں کر سکتے عام چیز کے لیے. اس لیے کبھی کبھی کلیسیا میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اچھا ہمیں ہارمونیم نہیں ملا یا یہ چیز چرچ میں سے نہیں ہے تو چرچ کی ہے. چرچ کلیسیا کی ہوتی چیزیں جو چرچ میں ہوتی ہیں لیکن یہ مخصوص چیزیں ہر شخص خدا کے مذبح پر نہیں آ سکتا. اس لیے خدمت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے. خدمت تو پہلے ہوتی ہے جس کسی کے پاس بھی ہوتی ہے اس کو مخصوص اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو بھی پتا ہو لوگوں کو پتا ہو یہ شخص خدا کے لیے الگ کیا گیا ہے خاص بنایا گیا ہے اس کی ایک الگ شناخت ہے یہ مقدس کیا گیا ہے پاک کیا گیا ہے الگ کیا گیا ہے خدا کے کام کے لیے اور یہ مخصوص ہے اور یہ عام بندہ یہ عام شخص نہیں ہے. اسی پادن کی سمجھنے یہ ہماری حالت ہے. خدا کی تصویر کیسی خدا کی تصویر بڑی خوبصورت ہے. الگ کیا خدا نے اور موسیٰ نبی سے کہا اس کو مسح کر ان کو مسح کر اسپیشل لباس پہنایا اور خاص تیل سے مسح کرنے کے بعد ان کو ایک خاص خدمت کے لیے مخصوص کر دیا. اور اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں اور ایک تصویر پیش کی گئی ہے ایک خادم کی کلیسیا کے سربراہ کی اور بطور پاسبان اس کو کیسا ہونا چاہیے تو نمبر 1 یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. نگہبان کا مطلب ہے اوورسیئر. پاسبان کو کہا گیا خدا نے پاسبان کو مقرر کیا تاکہ وہ خدا کے گلہ کو دیکھ سکے ان کی لک آفٹر کر سکے ان کی دیکھ بھال کر سکے. عام شخص خدا نے کھڑا نہیں کیا ویسے خدا نے اٹھا کے کھڑا نہیں کر دیا. اس کا ایک معیار خدا نے مقرر کیا ہے اس معیار کے مطابق یہ شخص میرے گلہ کی خدمت کرے گا نگہبانی کرے گا لک آفٹر کرے گا دیکھ بھال کرے گا ان کے بارے میں کلام کے مطابق ان سے برتاؤ کرے گا. اس شخص کو جس کو مقرر کیا اس کام کے لیے اس کا معیار مقدس پولس رسول کلام میں بیان کرتا ہے اس کا معیار کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1 لکھا وہ شخص بے الزام بلیم لیس شخص ہو. اور ویسے ہی ہوتا بندہ بلیم لیس کو ضرور لگانا پڑتا ہے. کوئی شخص اٹھ کے اس پر الزام تراشی نہ کرنا شروع کر ویسے تو کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ثابت کرے اپنے آپ کو بے الزام ثابت. یہ ایک پاسبان کا معیار ایک خدمت کرنے والے شخص کا معیار ہے وہ شخص بے الزام. کئی پہلووں میں اس کو بے الزام اس کو پیسے میں دیانتدار رہنا چاہیے. کبھی کبھی سننے میں آیا پادری پیسے کتنے کا یہ خادم اس نے پیسے سے لیے اس نے واپس نہیں کیے یہ بھی الزام ہے. اور بھی بڑے پہلو ہیں. اس شخص کو خدا کی خدمت کے لیے خدا کے گلہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شخص ہر طرح سے بے الزام اور بے الزام سویا ہوا نہیں رہ سکتا بلکہ اس کو محنت کرنا پڑے گی. جو شخص نگہبان کرنا چاہتا ہے اچھے کام کی خواہش اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو ثابت کرے اپنے معیار کو جو خدا نے مقرر کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. دیانتدار نکلے بے الزام تھا. نمبر 2 لکھا ایک بیوی کا کیا ہو شوہر. اس وقت اس دور میں زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا. جب پولس رسول لکھتا ہے تو پولس رسول نے بہت سارے خادم جو کو رواج تھا وہاں کوئی منع نہیں کرتا تھا تو پولس رسول نے کہا جو شخص بطور پاسبان مقرر کیا جائے وہ کتنی بیوی کا شوہر ہو ایک بیوی.
दाऊदी मिसाल ना देना शुरू कर। एक शख्स को मैंने कहा उसने दाऊद की मिसाल दी, एडा बड़ा नबी बादशाह, ये अलग बयास है। मुकद्दस अब्राहम की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? खुदा ने ब्लेस किया। सुलेमान बादशाह कितनी बीवियां थी? कितनी? आज के पादरी हमारे कलाम है तो बोलो कितनी बीवियां थी? लिखे 700 बीवियां, 300 हरमें थी। वो बीवी से बड़ा कम दर्जा है, वो थी बीवी। और मूसा नबी की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? 2। जब उसने दूसरी शादी की तो उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम ने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। खुदा ने उनको बड़ा डांटा। खुदा ने कहा तुम होते कौन मेरे बंदा मूसा पर इल्जाम लगाने? और कितनी सलाह दी खुदा ने उनको? 7 दिन उनको जमात से बाहर रहना पड़ा, फिर माफी मिली उनको। ये एक अलग इशू है, लेकिन कलाम के मुताबिक आज के दौर में, कलीसियाई दौर में, कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है जो पासबान हो, जो निगहबान हो, जो कलीसिया की सरबराही करने वाला शख्स हो, वो एक बीवी का साबित करे वो शख्स और इस पर कायम रहे। जिस कदर वो शख्स जब तक मुझे ये ओहदा मिले, मुझे ये खिदमत मिले, मैं खुदा के गल्ला की निगहबानी कर सकूं, मैं खुदा की खिदमत कर सकूं, वो शख्स अपने आप को साबित करे। नंबर 3 परहेजगार हो। परहेजगार का मतलब है ज़ब्त करने वाला, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने वाला शख्स। ख्वाहिशात पर जब कंट्रोल करेगा परहेजगारी, ये मुस्लिम आम माशरे में या उसके इस्लामी मजहब में ये बड़ा इस्तेमाल किया था परहेजगारी। और वो इसको इस तरह लेते हैं कि जो बातें जिस्मानी तौर पर तहारत का सबब बने वो करे। मसलन के हाथ धोना है, वुजू करना है, ये परहेजगारी है। ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना ये परहेजगारी है। लेकिन यहाँ परहेजगारी से मुराद है, इंग्लिश में वर्ड लिखा सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्त करने वाला शख्स, बर्दाश्त करने वाला शख्स, अपने आप पर कंट्रोल रखने वाला शख्स। एक पासबान को हमेशा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 4 मुत्तकी हो। मुत्तकी का मतलब है पाक हो, पासा, पाकीज़गी उसकी जिंदगी में। हारून काहिन को जब मखसूस किया जाता गया तो लिखा 7 दिन उसको से रोजा रखवाया गया। 7 दिन मुकद्दस मूसा उसको पाक करता रहा, फिर जब उसने कायम की खिदमत साथ फिर उसके म्यार तक पहुंचा। पाकीज़गी जो है एक पासबान की जिंदगी में होना जरूरी है। वो शख्स अपने आप को कलाम के मुताबिक पाकीज़ा रखे। ये प्यार खुदा ने एक पासबान के लिए एक कलीसिया के कायद भी रखा है जो खुदा की खिदमत करना चाहता है। नंबर 5 शाइस्ता हो। और शाइस्ता का मतलब पोलाइट, उसकी गुफ्तगू अच्छी हो, उसका रवैया दुरुस्त हो, उसका बोलचाल अच्छा, और उसकी गुफ्तगू में मिठास। सिर्फ आपने लिखा तुम्हारी गुफ्तगू को नमकीन और फजल होनी चाहिए। कैसा पासबान चाहता है कोई? जैसे हम अपने ड्रीम्स को दुरुस्त या मुकम्मल होते हुए देखना चाहते हैं, हमारे सामने एक तस्वीर होती है। सपोज आपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम एक तस्वीर बनाएंगे अपने से कि ये कोई शख्स कादर बनाना चाहता है, उसके सामने पहले से तस्वीर होगी। मैंने इसको मखसूस कर दिया, वो पढ़ाएगा, उसकी तरबियत करेगा, उसको आगे लेके जाएगा। ये भी सारा तस्वीर बना के, इसी तरह खुदा ने पासबान की एक तस्वीर बना के दी है, उसका म्यार कैसा होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट लिखा है मुसाफिर परवर हो। वो शख्स दूसरों की खिदमत करने वाला। कोई बाहर से अगर उसके घर में आ जाए तो क्या करे? वो उसकी खिदमत।
मुसाफिर, अभी तो मुसाफिर नहीं आते, लेकिन पहले दौर में मुसाफिर सफर करते तो मुसाफिर घरों में ठहरते, जो रास्ते में घर होते हैं गाँव का, वहाँ लोग उनकी खिदमत करते, और कई लोग नहीं करते थे। एक हम बड़ा खुशी वाकया भी देखते हैं, एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, डाकू ने उसको घेर लिया, उसको मारा, उसको लूट लिया, अधूरा छोड़कर चले गए। एक काहिन गुजरता है और काहिन क्या करता है, उसको पकड़ता कि नहीं, पकड़ता कि नहीं, नहीं पकड़ता। क्यों? उसके दिल में था ये तो सामरी है, मैं काहिन हूँ, मैं खुदा का बंदा ना, नापाक ना। केस किसने? फिर लिखते हैं कि और शख्स वहां से गुजरा, कौन था? फरीसी। फरीसी भी मजहबी तौर पर बड़े रूहानी थे, मजहबी लोग थे, उसने भी लिखा कतरा कर चला गया। फिर एक और शख्स गुजरा और उस शख्स ने उसको उठाया, उसकी मरहम पट्टी की, तेल लगाया जख्मों पे, बटियारे के पास गया, उसके पास छोटे कहा ये ले तो जो भी उसके पास पैसे थे, फिर इसका मैं वापस आकर इसका बाकी भी खर्चा दूंगा। ये है मुसाफिर। कितना हम करते हैं और एक खादम को किस कदर मुसाफिर परवर होना। नंबर नेक्स्ट है तालीम देने के लायक होना चाहिए। कैसा शख्स होना चाहिए? जो तालीम दे सके। आजकल दुनिया में बहुत सारी तालीमात हैं जो गलत तालीमात हैं। आप खादमों से दुआ करवा कर देंगे, करवाते भी होंगे। एक तालीम ये है, जो शख्स दुआ करता है वो किसी तीसरे को, थर्ड पर्सन को बैठाता है और उसको पूछता है बता तुझे क्या नजर आया। दुआ करने वाले नजर नहीं आता, तीसरे बंदे को क्यों नजर आता? ये गलत तालीम है। अगर ऐसा पासबान है तो वो कलीसिया को डिट्रैक्ट कर रहा है, गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, वो खुदा से दूर लेके जा रहा है, वो शैतान के हाथ में दे रहा है। शिफा भी हो जाएंगी, कुदरत निकल जाएंगी होंगियां, लेकिन तालीम क्या है? गलत है। तालीम देने के लायक हो, पढ़ा लिखा हो, बाइबल से वाकिफ हो, अच्छी तालीम से वाकिफ हो, खुदा के कलाम से वाकिफ हो, दुरुस्त नहीं उसको पता हो, खुदा की कवानीन से वाकिफ हो, बाइबल की अच्छी तशरीह कर सकता हो, गलत तालीम को पहचान सकता हो, ऐसा पासबान खुदा चाहता है। नहीं, ये उसका म्यार। कभी कभी अनपढ़ पादरी बने होते, वो खिदमत तो कर सकते हैं पासबान, कि उनको तालीम देना नहीं है। खुदा कलाम उनको देते हैं, ब्लेसिंग उनके पास है। यहाँ पासबान की बात, लीडर की बात है। लीडर कैसा होना चाहिए? तालीम देने के लायक हो। नंबर नेक्स्ट है नशा में गोल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना। पादरी शराब पीते रहे कि नहीं? यहाँ लिखा नशा में गोल मचाने वाला, इसका मतलब जो लीडर थे पीते होंगे, नशा करते होंगे। आज भी कई तंजीमों में करते हैं। एक शख्स मुझे बता रहा था, ये मतलब कि वो शख्स का पर्सनल तजर्बा, कहता है दोस्त था फादर मेरा, और कहता उनके घर में मैं गया तो शराब की बात हो रही, कहता वो बड़ी अच्छी शराब पीते हैं, उनकी अलमारी बड़ी तरतीब के साथ बोतलें रखी हो। ये शख्स है जो उसका दोस्त है, वो बता रहा, सुनी सही बात है। जब नशे में रहने वाला शख्स खुदा के मज़हब पर आएगा, वो अच्छी और दुरुस्त तालीम नहीं दे सकता। खुदा के घर में ऐसा शख्स सुसन, खुदा के मज़हब पर ऐसा शख्स नहीं खड़ा सकता। ये उसका म्यार नहीं, ये खुदा की गल्लाबानी करने वाले शख्स का म्यार नहीं। खुदा का ये खुदा के खादम की क्वालिटियां क्वांटिटी के मुताबिक ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं। मारपीट करने वाला शख्स ना हो। मारपीट किसको करता है भला? मारपीट किसको करता है? किसको कहेगा? कलीसिया से।
کلیسیا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کتنے کرے گا؟ گھر ہی کرے گا۔ ایک آدم نے بات سنائی، وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی کسی نے کہا کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا میرا اپنا بدن لکھا ہے، ہم کیا ہوں گے ایک، ہم نے میرا اپنا بدن میں جو مرضی کرا۔ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے، اور بیوی کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چل کے بتاتا اس کے بارے میں، اور حلیم ہو، اس کی زندگی میں حلیمی ہو، عاجزی ہو۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے سارے لوگوں میرے پاس آؤ تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، میں دل کا حلیم اور فروتن۔ حلیم شخص کیا کرتا ہے؟ حلیم شخص کا رویہ فرق ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر عام شخص سے فرق ہوتا ہے، دنیا داری کا بیہیویئر اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے خادم کو حلیم ہونا چاہیے۔ آگے ہے نہ تکراری ہو، نہ زردوست۔ کبھی کبھی بڑا فخر ہوتا ہے شخص سننے کو، بڑا علم ہے، وہ بحث ہی نہیں ختم ہوتی۔ اور بحث کون سی؟ جو لڑائی والی بحث، دو طرح کی بحث ہوتی ہے، ایک تنقیدی ہوتی ہے، ایک اصلاحی ہوتی ہے۔ اصلاح کے طور پر بحث کریں تو ہمیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں، یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے، ہر بات کو جھگڑا کرے، ہر بات میں تکرار کرے، ایسا آسمان خدا کے معیار کے مطابق نہیں۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص پاسبان کے معیار کو چیک کرے گا، وہ شخص اسی کے مطابق اس کو خادم کے طور پر لے گا۔ آگے ہے زردوست۔ زردوست کون ہو سکتا ہے؟ زردوست پہنو کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے زردوست؟ بھائی زردوست کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی بتائیں، زردوست بٹیزر کون ہو سکتا ہے؟ زردوست ایسا شخص ہے جس کو بے پیسے سے بڑا پیار، جائز ناجائز اس کو پیسہ چاہیے، خدمت سے زیادہ، خدا سے زیادہ، کلیسیا سے زیادہ اس کی محبت روپے پیسے سے، جہاں سے بھی اس کو ملے وہ جائز ناجائز لیتا چلا جائے۔ ایسا جو پاسبان ہے خدا کے معیار کے مطابق نہیں، اس کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ لورز آف منی، محبت جو دولت سے کرنے والا نہ ہو بلکہ خرچ کرنے والا شخص، سارا کچھ خود ہی نہ بنائی جائے۔ اس لیے ایسا پاسبان، ایسا لیڈر کلیسیا میں خدا مقرر کرتا ہے جو زر کی دوستی سے خالی ہے۔ آگے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا، گھر کا بندوبست کر سکتا۔ لکھا جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیسے؟ اتنی بڑی کلیسیا کو کیسے سنبھالے؟ ان کی دیکھ بھال کیا؟ اگر چھوٹا سا کام ان کو سنبھالا جاتا، اس کو بیوی پر کنٹرول نہیں ہے، بچے اس کے تابع نہیں ہے، کلیسیا کیسے تابع ہو سکتی؟ ایک شخص بات سناتا ہے، کوئی خادم منادی کر کے باہر سے آیا، لیٹ ہو گیا نا بیچارہ، بیوی نے کہا تو کتوں منادہ کر کے آنا، اس کا میں کنٹرول ہے گھر پہ، رسپیکٹ ہے اس کی، بچوں کا چرچ میں جانے، بچے گھر بیٹھے ہوں، کنٹرول ہے اس کا، دوسروں کو تعلیم دے، بچے پڑھیں، ترقی کریں، پڑھیں، کچھ کریں، اپنے بچے ان پڑھ، کتنا کنٹرول، کتنی تابع ہیں بچے سے۔ ایک پاسبان کو اپنے گھر پہ پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایسا پاسبان خدا چاہتا ہے تاکہ اس کی کلیسیا کی گلہ بانی کرے، اس کی کلیسیا کی دیکھ بھال کرے، اس کے بیٹوں کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم دے۔ اگر کہانی کی عزت کوئی نہیں،
تو کلیسیا کتنا کو سدھار سکے گا وہ شخص؟ ایک تو بتائیں بچوں اس کی پاسبان جو ہے عام شخص نہیں ہے، خدا نے اس کا معیار رکھا ہوا ہے، اور خدا کسی کو بغیر معیار کے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ نشہ کرنے والا پاسبان کبھی بھی خدا کے معیار کے مطابق نہیں، اور کرتے ہیں کئی تکراری شخص خدا کے معیار کے مطابق نہیں۔ جو شخص اپنے گھر پر کنٹرول نہیں کر سکتا، کلام کہتا ہے کلیسیا کیسے کنٹرول کرے؟ یہ معیار ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے 9 مرید نام تاکہ تکبر کا کہیں ابلیس کی سی سزا۔ کبھی کبھی کوئی شخص پڑھ کے آ جائے، اچھا پڑھ جائے، آتے وہ شخص کا میرے جیسا کوئی نہیں، اگر اس کو ہم کلیسیا پر پاسبان مقرر کر دیں، لیڈر مقرر کر دیں، وہ شخص تجربہ نہیں رکھتا، اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی پاسبانی خدمت یا لیڈرشپ نہیں کر پائے گا، خدا کے گلہ کی درست نگہبانی نہیں کر پائے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ شخص ابلیس کے ہاتھوں میں، اس کے شکنجے میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ شخص خدمت چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ خدمت صحیح کر نہ سکے، تو سزا کیسے ملے گی اس کو؟ ابلیس کی سی، جتنی سزا ابلیس کی ہے اتنی اس کی۔ آسمان کا معیار چھوٹا نہیں، اس لیے جلدی جلدی ہمیں کسی کو مقرر نہیں کر دینا چاہیے، اس کو ٹائم دینا چاہیے، اس کو تجربہ ہو، اس کو سمجھ، وہ میجورٹی میں جائے، پھر وہ خدمت کے لیے مقرر۔ 9 مرید شخص ابلیس کی سی سزا پائے گا، اور وہ شخص خدا کا کام بہتر طور پر نہیں کر سکتا۔ 9 مرید شخص کا معیار نہیں کلیسیا کی خدمت کرے یا پھر وہ لیڈرشپ کر سکے۔ شوق تو سارے ہوتا ہے شوق کے نہیں، لیکن اس معیار میں پورا پڑے گا وہ شخص۔ خدا میچور اور بالغ شخص کو دیکھ رہا ہوگا۔ نیکسٹ ہے باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ آئے۔ گھر میں بھی اس کی عزت اور باہر بھی اس کی کیا ہو؟ عزت ہو۔ جو شخص نیک نامی اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا، ابلیس کا شکار ہو جائے گا۔ جو شخص ابلیس کا شکار ہوگا وہ کلیسیا کی پاسبانی کر سکے گا؟ کر سکے گا کہ نہیں؟ نہیں کر سکے گا۔ خود ہی وہ ابلیس کے ہاتھوں چڑھوائے گا کیا؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا خدا کے روح سے وہ مسا تھا، خدا نے اس کو قدرت سے مسا کیا، اور وہ کیا کرتا؟ پڑھیں گے آیت ایمان کی کتاب میں لکھی، اس کا 10واں باب 38 آیت بڑی خوبصورتی سے خادم کے بارے میں لکھا ہے۔ اگر وہ خود ہی عذاب نہیں ابلیس کے ہاتھوں، تو وہ کلیسیا کی نگہبانی کیسے کر سکے؟ 38 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا، ان کو چھڑاتا جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے۔ یہ کام ہے پاسبان کا، یہ کام ہے لیڈر۔ اگر وہ خود ہی جکڑا ہوا ہے کیسے چھڑائے گا؟ یا خود ہی ابلیس کے شکنجے میں؟ جیسا میں نے بتایا آج کل جو دعا کرنے والا شخص ہے وہ سیکنڈ پرسن کو یا تھرڈ پرسن کو بٹھاتا ہے، بتا کیا تجھے نظر آیا، اور کچھ نہ کچھ کا مان کے نظر آئے گا، وہ بتا دے گا۔ اور جو شخص دعا کر اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ایسی تعلیمات سے آپ بچیں اور درست تعلیمات کا اور بائبل مقدس کے معیار کے مطابق شخص کو چنیں تاکہ خدا کی حضوری میں آپ کا معیار بڑھ جائے۔ خادم کا معیار نہیں ہے تو کلیسیا کا معیار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 17 پوائنٹس ہیں جو پاسبان کی زندگی میں ہونے چاہیے، یہ اس کا معیار ہے۔
اگر ان معیار میں نہیں اترے گا خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی نہیں کر پائے گا. اور خدا نے مقرر کیوں کیا ہے پاسبان کو؟ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا بھائی؟ ایک حوالہ پڑھیں گے اسی خط میں. کیوں کیا ہے؟ اس لیے خدا نے فضول میں نہیں کیا. تیسرا بات ہے اسی کے نام پر اس کا خط ہے، اس کا چھٹا باب، پانچواں باب، اس کی 25ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں، بڑی خوبصورتی سے خدا کلیسیا کو اپنے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. کیسے ہم اس کے معیار کے مطابق اتریں گے؟ اور اس معیار پر ہمیں تیار کرنے کے لیے خدا نے خادم کو مقرر کیا ہے. وہاں لکھا ہے خدا کی حضوری میں کلیسیا کو ایسے تیار کرے جس کے چہرے پر نہ داغ ہو، نہ کوئی جھری ہو، بے عیب ہو، جلالی کلیسیا. یہ کس نے تیار کرنا ہے؟ پاسبان، خادم نے، لیڈر نے خدا کے معیار کے مطابق کلیسیا کو، ایماندار کو تیار کرنے کے لیے خدا نے خادموں کو مقرر کیا تاکہ وہ خدا کے معیار کے مطابق پہنچے. اگر خادم سویا ہوا ہے تو کتنا تیار کرے کلیسیا کو؟ بھائی سویا ہوا خادم کتنا تیار کر سکے کلیسیا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب خود بھی اس لائق نہیں اور خدا کی کلیسیا کی درست گلہ بانی اس نے نہیں. خدا نے خادموں کو اس لیے مقرر کیا ہر روز ہر طرح سے کلیسیا کو، ایمانداروں کو خدا کے معیار کے مطابق تیار کرے. ایک جلالی کلیسیا بنے، اس لیے خادم کا معیار خدا نے رکھا تاکہ اس کے لوگوں کو تیار کر سکے. خود لوگ تیار نہیں ہوں گے، اس لیے پادری ہم دے رہے بات لے آؤ، دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو. وہ کلام کرتا. ایک شخص کو میں نے کہا منو آدھا پادری تھے گالا میں نہیں آگے میں کلام میں بھی رکھتے ہیں. یہی کرے گی جو کلام کیا ہے، یہی ڈیوٹی ہے. پاسبانوں کو خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ کلیسیا کو، گلے کو، خدا کے لوگوں کو خدا کے معیار کے مطابق تیار کرے. تو جو اس گلے میں نہیں آئے گا وہ نہیں تیار ہوگا. کلیسیا سے بعد کوئی شخص خدا کے معیار کے مطابق تیار نہیں ہو سکتا. تیاری کلیسیا میں ہوتی ہے. تیاری کے لیے خدا نے خادموں کو مقرر کیا تاکہ ان کو خدا کے معیار کے مطابق تیار کرے. جڑا اپنی چرچ نہیں ہے کہ نہ تیار ہو سکتا ہے. کس کے ہاتھ میں ہے وہ؟ ابلیس کے ہاتھ. لکھا ابلیس شیر ببر کے ڈانٹا بیٹا کس کو کھائے. وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کوئی شخص خدا کی حضوری سے باہر ملے، خدا کے معیار سے ہٹ کے ملے، اس کو پکڑے اور اس کو کچلے، اس کو کسی کام کا نہ چھوڑے. اور ایسا ہوتا ہے. اس لیے خادموں کو خدا نے اس لیے مقرر کیا خصوصاً پاسبان کو تاکہ وہ خدا کے گلہ کی نگہبانی بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کرے اور ان کو ایسا تیار کرے، ایسی کلیسیا، ایسی دلہن تیار کرے جس کے چہرے پر نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی دھبا ہو، بلکہ جلالی اور جلال سے بھری ہوئی کلیسیا جو جلال میں داخل ہو سکے. اور کوئی شخص بغیر تیاری کے جلال میں داخل نہیں ہو سکتا، سیافت میں داخل نہیں ہو سکتا. لکھت مالک ایک شخص نے اپنے لوگوں کو بلایا آ کے سیافت میں سارے بہانے کرتے رہے.
مجھے کام ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، کوئی نہیں. اس مالک نے کہا، بادشاہ نے کہا جاؤ موڑوں اور باڑوں سے لے آؤ، اور وہاں سے جا کے نوکروں نے ضیافت میں بلا لیا. لکھا ہے وہ شادی والا گھر بھر گیا، اور ایک شخص کیسا تھا وہاں جو شادی کے لباس میں تیار نہیں. جو شخص شادی کے لباس میں جلال میں داخل ہونے والے معیار پر نہیں ہوگا، وہ شخص وہاں داخل نہیں کیا جائے. وہ تیاری کے لیے جب تک یسوع مسیح نہیں آتا، چرچ ہے تیاری کے لیے. آپ پرسنلی بھی تجربہ کر سکتے ہیں. آپ عبادت نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے، آپ کا جو ذہن ہے، سوچ ہے، وہ دنیا داری کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. آپ دنیا داری میں چلتے چلے جائیں گے. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، چرچ جاتے ہیں، ریفریش ہوتے چلے جائیں گے. کوئی نہ کوئی کلام کی بات آپ کے ذہن میں باتوں بٹھاتا چلا جائے گا، آپ کا ذہن واش ہوتا چلا جائے گا، اور کلام کے وعدے آپ کی زندگی میں آپ کے ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. یہ ہے معیار خدا. اور تیاری کہاں ہونی ہے؟ کلیسیا سے باہر میں کہوں گا تیاری کی خدا نے مقرر کیا تاکہ اس کے گلہ کو تیار کیا. خدا نے خادموں کو اس لیے معیار کے مطابق رکھا تاکہ معیاری کلیسیا تیار. اور جس خادم کا معیار نہیں ہے وہ کلیسیا معیاری نہیں ہو سکتی. تو جب تک ہم اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے پاس نہیں آئیں گے، ہم بھی اس جلال میں داخل ہونے کے قابل نہیں ٹھہرے. تو جلال میں داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح کے بھی الفاظ ہیں، پولس رسول کے بھی الفاظ ہیں. کہ یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی ہے؟ خداوند سے. کہ یسوع نے سلاد پڑھایا، اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شاگردوں کو یہ کہہ کر دی، یہ میرا بدن. آج شاید پانے کی بات نہیں، یہ میرا بدن ہے تمہارے واسطے، میری یادگاری کے واسطے. پھر اس نے نئے کا پیالہ نے کہا، یہ نئے آپ میں میرا خون ہے جو تمہارے واسطے، میری موت کی یادگاری کے واسطے. پالوس رسول کہتا ہے جو کس روٹی میں سے کھائے اس پیالے میں سے پیے، خداوند کی موت کا اظہار کرے کب تک؟ جب تک وہ نہ آئے. کب تک تیاری کرتے رہنا؟ جب تک یسوع مسیح نہ آ جائے. اے نہیں کہ میں توبہ کر لوں سارا کچھ ٹھیک ہے. ہر روز ہمیں اپنے خدا کے معیار کے مطابق ہونے کی ضرورت ہے. ہر سنڈے ہمیں اپنے خدا کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ہر روز ہمیں خدا کے وعدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے. جب یسوع مسیح آئے ہم نے ایمان پایا، دلیری کے ساتھ داخل ہو سکے ہم خدا کی حضوری. ایسی پاسبان کو خدا نے سیم کر رکھا، لیڈرز کو خدا نے سیم کر کیا تاکہ کلیسیا کا معیار بہتر ہے. آمین. ہم اپنی کو بند کریں گے.